Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. آج 28 رجب المرجب ہے، دو کل کا دن بچا ہوا ہے اور ڈپینڈنگ اپون مون سائٹنگ پرسوں ہو سکتا ہے کہ اول شعبان ہو، ویلا پھر اگر 30th آف رجب ہوا تو نیکسٹ ڈے ڈیفینیٹلی 1st آف شعبان ہوگی، جو کہ فل آف سیلیبریشنز ہے۔ آج کا دن بڑی اسپیشل دن ہے، بڑا مخصوص دن ہے، اور آج کے دن کو کہا جاتا ہے روانگی امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کی طرف۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کی جو مدینہ سے روانگی ہے وہ کوفہ کی طرف تھی، لیکن چونکہ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے سفر کو بیچ میں کاٹ دیا گیا اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو روک دیا گیا، اور میدان کربلا میں جو شہداء کربلا جو شہادتیں ہوئیں اور امام حسین علیہ السلام کو جس طرح سے شہید کیا گیا، تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ روانگی امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا۔ تو آج کا دن بڑی اسپیشل دن ہے، اور یقیناً آج سے اگر ہم سوچنا شروع کریں جو کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر سٹارٹ ہوا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، کس طرح سے گورنر مدینہ امام حسین علیہ السلام سے یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت کا تقاضا کرتا ہے، اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام جب بلایا جاتا ہے مسجد سے امام حسین علیہ السلام کو، وہ جاتے ہیں اور وہاں پر جوانان بنی ہاشم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوتی ہے اور امام حسین علیہ السلام آبرومندانہ جوانان بنی ہاشم کے جرمٹ میں وہاں سے نکل کر آتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مدینہ کو چھوڑ کر وہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر مکہ قیام کے بعد وہ ذی الحج میں عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جو کہ ان کی جرنی کو یہاں پر انٹرپٹ کیا جاتا ہے میدان کربلا میں۔ اس کربلا کے اندر جہاں پر اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو حرم امام حسین علیہ السلام ہے، اور پھر یہاں پر جو ہے نا وہ معرکہ کربلا ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اور جس میں پھر یک طرفہ جو ہے وہ 10 محرم کو 72 شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور خانوادہ رسالت کو، عصمت و طہارت کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، اور پھر ان کو درباروں بازاروں میں لے جایا جاتا ہے، کوفہ سے لیتے ہوئے شام تک جاتے ہیں، پوری کی پوری ہسٹری۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی چوائس تھی؟ ہاں عزیزان محترم، ہمیشہ چوائس ہوتی ہے، دو راستے ہوتے ہیں، اور یہ جو امام حسین علیہ السلام کا نعرہ ہے نا، نعرہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی کہ اس کو یاد رکھا جائے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ آج کے زمانے میں ورڈز کا ورڈ سچویشن کے اندر جہاں پر کانسیکوینسز کا پتہ ہو، یہاں پر آپ بیٹھ کر تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے سیاسی تجزیہ نگار ہوتے ہیں، جیسے اکنومیکل تجزیہ نگار ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے نا تجزیہ کرتے ہیں، وہ صورتحال کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ کیا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو کیا امام حسین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ یزید ابن معاویہ ابن سفیان کی نسبت ظالم، جابر، فاسق و فاجر ہے، اور اس کا کنڈکٹ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ قتل و غارت سے کمپیریٹیولی جو ہے نا وہ گریز نہیں کرے گا اور اوپنلی وار کرے گا۔ اس کی عقل جو ہے نا وہ اتنی ہے، یہ اس قدر جو ہے نا، اور امام حسین علیہ السلام نے کلیئرلی بتا بھی دیا تھا کہ وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ، کہ یزید کون، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا کردار یہ ہے کہ نمبر 1 تو وہ فاسق ہے، فاسق، فسق و فجور، یعنی وہ علنی گناہ کرتا ہے، چھپ کر نہیں، علنی طور پر اوپنلی حدود اللہ کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، اور شارب الخمر، شراب پیتا ہے، حرام ہے شراب پینا اسلام کے اندر، اور یہ خلیفۃ المسلمین ہو کر، یہ جانشین پیمبر ہو کر، ادعا تو یہی تھا نا، اور یہ شراب نوشی کرتا ہے۔ وقاتل النفس المحترمہ، یہ بے گناہ محترم نفسوں کا قاتل ہے، مرڈرر۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے اس دن جو ہے وہ چارج شیٹ، اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مثل لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا ہی جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔